الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، اور ہم نے اتار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ، جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو، اور ہم نے بلند کر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو۔ پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض نبوت سے فارغ ہوں تو حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ پچھلے فرمان میں آپ نے سنا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دن نزول وحی رکی، جس کے متعلق مختلف روایات ہیں، تو مشرکین نے خوشی سے اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا، بلکہ ہر آنے والا لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ نعمتیں لائے گا۔ بچپن کا سارا زمانہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا سفر دیکھیں، اور ہجرت کا وقت دیکھیں، اور اب دیکھیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت لوگوں کے دلوں پر اور ملکوں پر قائم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام جن کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں، اب وہی ان کفار پر حاکم بنے، انہیں قتل کیا، اور جو مسلمان ہوئے انہیں میں غنیمتیں تقسیم ہوئیں۔ صلح حدیبیہ، فتح مکہ، بدر، احد، جن میں ہر طرف ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن خاک میں مل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح اور کامران ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگ گئے، جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں تقسیم کی جاتی رہیں۔ آج کے فرمان میں بھی اسی پہلے فرمان کی تصدیق اور وضاحت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا تو یہ بہت مشکل معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ ساری مخلوق اپنے پرائے، سردار، امیر سب مخالف ہو گئے۔ ان کو سمجھانا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بلانا بہت مشکل کام تھا۔ پہلی بار ہی حقیقی چچا ابو لہب نے بکواس کی، اسی وجہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی راہ میں حائل مشکلات دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت، طاقت، فصاحت عطا فرمائی کہ یہ کام جو بہت مشکل تھا خود بخود آسان ہو گیا، اور وہی کفار اور مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلکی اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عزت اور رفعت عطا فرمائی کہ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی لینا ضروری ہو گیا۔ کلمہ شریف جو اسلام کی پہلی شرط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے اقرار کے ساتھ ضرور ہو گئی۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا ضروری ہو گیا۔ اذان میں، نماز میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ ساری مشکلیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ یہ صحیح ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ضرور قائم رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تو معمول تھا ہی، لیکن یہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو دیا گیا۔ تبلیغ کرو، جہاد کرو، پڑھاؤ، پڑھو اللہ تعالیٰ کی کلام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی جاری رکھو۔ یہ ساری نعمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئیں، ان کو وہی سمجھ سکتا ہے اور ان نعمتوں کو وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوں، جس کی درخواست کے لیے ہم یہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے سینے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یاد الہی کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی عنایت کی التجا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔